صاحبہ آج کل آپ کو پتا ہے اسکن ریلیٹڈ کتنی زیادہ پرابلمس چل رہی ہیں. ہر دوسری جو ہے خاتون جو آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرائنس بہت زیادہ ہے, میک اپ بیٹھ نہیں رہا, میک اپ چپ آف ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیما, فلیئر اپس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ اس پہ کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گی؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. تھینک یو فار آل بینگ, کہ ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کے شو پر آنا. تو اس میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے, بیکاز دس از دا موسٹ کامن کویسچن جو کہ میرے پیشنٹس جو ہیں وہ کلینک میں بھی جو فالو اپس پر آ رہے ہیں وہ یہی کوئری ہے کہ جیسے موسم چینج ہوا ہے تو اسکن جو ہے وہ تھوڑا ایکسٹریملی ڈرائنس کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے جو کہ کلینکل کنڈیشن ہے, دیٹ از دا ایگزیما. ٹھیک ہے. اچھا, ایگزیما بیسیکلی ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہماری باڈی جو ہے نا وہ ایکسٹریم ڈرائنس پہ جاتی ہے. ہماری اپنی اسکن کا جو پی ایچ نارمل پی ایچ ہوتا ہے, اسے پی ایچ جب باڈی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے کریکی ہو جاتی ہے, ایکسٹرا ڈرائی ہو جاتی ہے. تو دس کنڈیشن از کالڈ دا ایگزیما. اچھا, اگر اس ایگزیما کی کنڈیشن جو ہے وہ تھوڑا سا پرلانگ رہے گی تو اس وقت جو ہے وہ جو ہماری فضا میں مائکرو آرگنیزمز ہیں, جس میں فنگس ہے, جس میں بیکٹیریا ہے, تو پھر اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس ڈرائنس والی اسکن کے اندر, کریکی اسکن کے اندر گھس کر انفیکشن کاز کرے. جب وہ جا کر اس کے اندر انفیکشن کاز کرے گا تو پھر اس وقت وہ ہمیں ڈفرینٹ اسکن کنڈیشنز سے جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کہ پرابلمیٹک ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بالکل آپ نے بتایا کہ فلیئر اپ کیسے ہوتی ہے, اور ایگزیما جو ہے بہت کامن ہو رہا ہے. ایگزیما صرف فیس پہ نہیں ہوتا, پورے جسم پہ. جی جی بالکل. ایگزیما کے جو ہے ایپیسوڈز بار بار ہوتے ہیں. جی جی. فرسٹ ایڈ, پہلی فرسٹ ایڈ کیا ہوگی اس کے؟ اچھا, پہلی فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے, اگر آپ مانیٹر کرتے ہیں کہ مجھے سویئر ایگزیما ہے, تو سب سے پہلے اپنے ہائیڈریشن لیولز کو بیٹر کریں. سب سے پہلے اپنے پانی کے انٹیک کو اچھا کریں. کچھ نیچرل جو ابھی ہمارے موسم میں ونٹرز میں بہت اچھا ہمارا جو ABC جوس ہے, بیٹ روٹ جوس ہے, جس میں کیرٹ ایڈ کریں. سبز جو ہے ایپل, بیٹ روٹ اینڈ کیرٹ. جی جی بالکل, ایپل ہو گیا, بیٹ روٹ ہو گیا اور کیرٹ ہو گیا. لیکن اس میں جو سیب کوشش کریں, اگر آپ کو سبز رنگ کا سیب ملے تو اس کو استعمال کریں, کیونکہ جو سبز رنگ کا سیب ہوتا ہے اس میں آئرن لیول زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی, جب یہ کمبینیشن آپ لیں گے تو ڈیفینیٹلی باڈی میں جا کر وہ آپ کے فیریٹنز کو بوسٹ کرے گا. جب فیریٹن بوسٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سویٹرز پہنتے ہیں, پولیسٹر پہنتے ہیں, اس سے بھی ایگزیما جو ہوتا ہے وہ بالکل پروپیگیٹ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایگزیما کی ٹائپس ہیں. یہ آپ کو آپ کے انوائرمنٹ سے بھی ہوتا ہے, آپ کی فوڈ الرجیز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, آپ کو کوئی سا بھی جیسے اسٹف آپ پہن رہے ہیں, فیبرک پہن رہے ہیں, اس سے بھی ہوتا ہے. کوئی سا بھی ایسا ایلیمنٹ جو ہم جسے ہم یوز ٹو ہیں, جو ہماری انوائرمنٹ میں ہے, جو ہماری لائف سٹائل میں ہے, وہ اس کو ٹریگر کر سکتا ہے. اچھا, تو روزمرہ کی زندگی میں آپ کو کون سی ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے ایگزیما کنٹرول ہو سکے؟ الرجی تو ہے, کبھی بھی آپ وہ ہو جائے گی, انکنٹرولبل ہو جائے گی, کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے ہائیڈریشن کو بہتر کریں گے. نمبر 2, آپ اپنی لائف سٹائل کو دیکھیں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. اسپائسیز کا جو ایکسٹرا اسپائسیز جو فوڈ ہے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ جو اسپائسیز ہوتی ہیں جیسی وہ ہمارے معدے میں جاتی ہیں تو وہ جو ہمارا ہسٹامین ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ کر دیتی ہیں. تو اسی لیے جب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آتے ہیں اور اس طرح کی کنڈیشنز ہو تو ہم اینٹی الرجی دیتے ہیں. بیسیکلی دیٹ آر دا اینٹی ہسٹامینز, کہ جو ہسٹامین جس کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم اینٹی کی ڈوز دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے اسپائس کو اوائڈ کرنا ہے. اپنی ڈائٹ کے اندر فروٹس اور امیونٹی بوسٹنگ فروٹس کو ایڈ کریں. جیسے بھی سیزن ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹرس فروٹس دیے ہیں, جس میں کنو ہو گیا ہے, جس میں فروٹر ہو گیا ہے, جس میں موسمی ہو گیا ہے, جس میں پوموگرینیٹس ہو گیا ہے. تو اس کا استعمال جو کوشش کریں کہ اس کو ایڈ آن کریں. پپایا بہت اچھا ہے, پپیتا آ گیا ہے, جو کہ نہ صرف آپ کے معدے کو اسٹرینتھن کرتا ہے, آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے. یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں کہ ان کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ بہت بہتر. جب آپ اسکن کی ڈاکٹر ہیں, سردیوں میں آپ اپنا کمپلیکشن جب دیکھتے ہو تو ہمیں بہت ڈارک نظر آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو کمپلیکشن ہے وہ بہت ڈارک ہو گیا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو سمرز, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ریفریشنگ ہے. مے بی کلر امپیکٹ ہے, ویدر امپیکٹ ہے, یہ نہیں سمجھ آتی. تو وہ جو ڈارک کمپلیکشن ہوتا ہے, کیونکہ ہم کولڈ کریمز بھی بہت استعمال کرتے ہیں, اس سے ہم بالکل شائن میں ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو 2 چیزوں کا استعمال کریں. ایک تو اپنی اسکن ٹائپ کے مطابق بہترین قسم کا سیرامائڈ بیس جو ہے نا, ہائلورونک ایسڈ بیس کلینزر یوز کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پر آپ موئسچرائزر جو ہے وہ پیپٹائڈ بیس لگیں. جتنا اچھا آپ کا اسکن ہائیڈریٹ رہے گا, جتنا اچھا آپ کے سیلز کو, جو اسکن سیلز کو ہائیڈریشن ملے گی, اتنے ہی آپ کی اسکن پہ نیو سیلز ریجنریٹ ہوں گے اور گلو کرے گی آپ کی اسکن.
ٹھیک ہے جی. اچھے سے کلینزر کے ساتھ اچھا سا موئسچرائزر, اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, یوز دا SPF سنسکرین. ٹھیک ہے, اور اس کی جو رینج ہونی چاہیے, رینج از ویری امپورٹنٹ. آپ یوز کریں سنسکرین کر آپ 50 تک کی رینج میں رہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فوراً سے ہم 100 پہ چلے جائیں, وہ بھی آپ کی اسکن کو ٹین کرتا ہے سم ٹائمز. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے ایک نارمل نیوٹرل رینج میں رہنا ہے, جو کہ آپ کی اسکن کے کلر کو بھی نہیں جو ہے خراب کرے گا, اور دوسرا جو ہے آپ کو کوریج اچھا دے گا. اور SPF یوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے ہر 3 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ری اپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2.5-3 گھنٹے کے بعد اس کا جو ایفیکیسی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ شارٹس اویلیبل ہیں, کولاجن شارٹس ہیں, امیونٹی بوسٹر شارٹس ہیں, اسکن وائٹننگ شارٹس ہیں, اور بہت زیادہ خواتین جو ہے پوچھتی بھی ہیں کہ کیا ہم لے سکتے ہیں, کیا ہم پی سکتے ہیں, کیا واقعی کلر جو ہے وہ نکھرے گا. آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کی اس ٹائم بہت زیادہ ہائپ ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں کچھ تو ہوتی ہیں ریگارڈنگ دا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے, میں پرسنلی یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک اچھا نالج جو ہے وہ دینا چاہیے, تاکہ لوگ جب اس کو سنیں تو اس کے اوپر عمل بھی کریں اور ان کو اس کا فائدہ ہو. بیسیکلی کولیجن شارٹ جو ہوتی ہے نا, یہ جب ہمارے لیور کے فرسٹ پاس افیکٹ سے اندر جاتے ہیں باڈی میں, تو اس کی ایفیکیسی کم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہے, ہر بندے کی رینج میں نہیں ہے, اور ہمیں چیز وہ استعمال کرنی چاہیے جس کو اگر ہم یوز بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ریزلٹس تو ملے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو 100 میں سے کوئی 30% ریزلٹ دیتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی وہ مطلب اس کی کوئی ایفیکیسی رینج اس طرح سے نہیں ہے 100%. ہاں, جو ہم چیزیں کہتے ہیں کہ جیسے کچھ آپ لے لیں کہ اورلی آپ لیتے ہیں, جیسے کیپسولز لے لیں, سیم اس کا بھی یہی ہے, کیونکہ جو شارٹس ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہے, کیپسولز جو ہیں وہ اورل فارم میں آپ لیتے ہیں. ان کی ایفیکیسی جو ہے نا وہ مطلب لو ہے. ہاں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ IV کے اوپر جائیں, جسے انٹراوینسلی ہم لیتے ہیں جس میں ڈرپس آ جاتی ہیں, ہاں ان کے ریزلٹس ہم 70%. ان میں سے کون سی ڈرپس جو ہیں وہ لینی چاہیے جو کہ سب کے لیے مفید ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے تو جو ہمیں ایشو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ ہے ہماری باڈی میں 90% لوگوں کو آپ کی امیونٹی نہیں ہے, تو اس میں آپ امیونٹی بوسٹرز لیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہمارے کلینک میں ورائٹی آف بوسٹرز اویلیبل ہیں. مطلب نارملی لوگوں میں صرف یہی پتہ ہے کہ جی وائٹننگ ڈرپس ہوتی ہیں, وائٹننگ تو چلیں ایک ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ رینج آف ڈرپس ہوتی ہیں جو کہ الحمدللہ ہماری کلینک پر اویلیبل بھی ہیں. اس میں امیونٹی بوسٹرز ہیں, ڈیٹاکس بوسٹرز ہیں, آپ کو جو اوبیسٹی بوسٹرز مطلب اینٹی اوبیسٹی بوسٹرز ہیں, تو اس میں ورائٹی آف آ جاتی ہیں. لیکن اس میں جو ڈیٹاکس ہے اور امیونٹی بوسٹرز ہے یہ بہت اچھے ہیں, سیف بھی ہیں. ڈیٹاکس امیونٹی بوسٹر جو ہے وہ لگوا لینی چاہیے. جی بالکل لگوا لینی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں, آپ نے بڑی اچھی آج اوپن ڈیبیٹ کی اس حوالے سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, لوگ اکثر جو ہیں ڈفرینٹ فیس واشز یوز کرتے ہیں, اس میں فریگرنسز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور جب بھی منہ دھونا ہے انہوں نے فیس واش کوئی بھی برانڈ ہوگا, کوئی بھی چیز ہوگی, لگا لیں گے. کیا یہ جو سینسٹیو اسکن کے لیے جو سنتھیٹک فریگرنسز ہیں یا فیس واشز ہیں یہ نقصان تو نہیں پہنچاتے؟ اچھا دیکھیں جی, آپ نے اب پوچھا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے فریگرنس بیسڈ فیس واشز ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے انگریڈینٹس کو دیکھیں, اس کا pH دیکھیں. اگر آپ اسکن کے ساتھ اس کو 5-6 دفعہ اس سے واش کریں نا, تو آپ کا اسکن بیریئر ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کہیں گے بھئی میں نے تو بڑا برانڈیڈ لیا ہے, لیکن آپ اس چیز کو بار بار اپنے فیس کی سرفیس کے ساتھ رگڑ رہے ہیں, مساج کر رہے ہیں, دھو رہے ہیں, تو ایک تو اس کا آپ نے موئسچرائزنگ کنٹینٹ نکال دیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے اس کا بیریئر اپنی اسکن کا ڈسٹرب